اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ ثم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ذیقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور وہ اپنے ایک دم اواخر کو پہنچ چکا ہے. 3-4 روز کے اندر ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں یہ کہا گیا والفجر ولیال عشر. اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کا تذکرہ کیوں فرمایا. دن کا تذکرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر رات کا اگر تذکرہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ، ہماری اصطلاح میں جس کو چاند کی تاریخ کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے، یعنی رات سے شروع ہوتی ہے. اسلامی اعتبار سے دن رات کے تابع ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے رات کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم ہماری گفتگو میں بھی اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس چیز کی اہمیت ہو یا کسی بات کی اہمیت سامنے والے کو بیٹھانا ہو، اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. ہم عموماً اپنی باتوں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ارے میں بات بالکل صحیح بول رہا ہوں، قسم سے صحیح ہے. اس طریقے سے بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے کھائی ہے کہ اس کے فضائل کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے دن کا روزہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر رکھتا ہے، اور رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح ثواب رکھتی ہے. شب قدر کی عبادت کس درجے کا ثواب رکھتی ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت سے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو گویا اس کی ایک رات کی عبادت شب قدر یعنی ہزاروں مہینوں کی عبادت کے برابر اگر کوئی شخص اجر چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان راتوں کی قدر کرے. دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ یہ رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے، دیگر ایام میں جو عبادت کیا کرتے ہیں اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص ان 10 راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ زیادہ محبوب ہے. تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی شخص جہاد کرے اور جہاد میں کوئی شخص نکلے، عام دنوں کے اندر کوئی شخص جہاد میں نکلے تو کیا اس کا ثواب اس جہاد کرنے والے مجاہد کے برابر ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اس سے بھی بڑھ کر ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلا ہو اپنی جان اپنے مال کے ساتھ، اور وہ شخص شہید ہو گیا ہو، اپنے مال بھی ختم ہو گیا ہو، اس کی جان بھی جا چکی ہو، تو ایسا شخص افضل ہے. یعنی شہید اس سلسلے میں، اس عبادت کے اندر شہید تو افضل ہے، لیکن ایک شخص جہاد کر رہا ہے عام دنوں کے اندر اور دوسرا شخص ان 10 دنوں کے اندر عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص
نیکیوں کے اندر، اجر کے اندر اس سے بازی لے جا چکا ہے، اس سے زیادہ اجر لیا ہے۔ اسی لیے چاہیے یہ کہ اس کو ان 10 دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو روزہ آ رہا ہے یعنی عرفے کا روزہ، اس سلسلے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عرفے کا روزہ رکھتا ہے یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ صرف صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ کا کفارہ تو بن جائے گا، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، گریہ وزاری کرنی پڑے گی۔ تو یہ فضائل اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر رکھے ہیں، اور اس مہینے کی قدر و منزلت آج سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے جب سے رکھا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اسی وقت سے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور اس کے اندر 4 مہینے عظمت والے رکھے ہیں، حرمت والے رکھے ہیں۔ 3 مہینے تو لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ ہے رجب کا۔ تو ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ اسلام کے آنے کے بعد تو ہے ہی ہے، لیکن اسلام سے پہلے بھی اس کی بہت احترام کیا جاتا تھا۔ اس کے اندر کسی قسم کی قتل و غارت گیری نہیں ہوا کرتی تھی۔ کوئی جنگ اگر سالوں سال سے چلتی آ رہی ہے تب بھی ان مہینوں کے اندر روک دی جاتی ہے۔ کتابوں میں یہ دیکھنے کو ملا کہ عرب کے جیسے جنگجو لوگ، یہ لوگ بھی اگر اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے سے گزر رہا ہے اور اگر یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اتنا اس مہینے کی قدر کی گئی، ان مہینوں کا احترام کیا گیا، اسی لیے ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے کو ذی الحج کو خاص فضیلت جو حاصل ہوئی ہے وہ حج کے مہینے سے بھی، حج کی عبادت کی وجہ سے بھی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر حج جیسی مقدس عبادت کو رکھا ہے۔ جو لوگ حج کو جا سکتے ہیں وہ تو عبادت کو وہ حج کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جن کو یہ عبادت نہیں ملی ہے وہ عبادت حج کی جا کر نہیں کر سک رہے ہیں، اب ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی مشابہت کے لیے کچھ احکامات رکھے ہیں۔ وہ احکامات یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ قربانی اور زکوٰۃ یہ دونوں کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ گزشتہ سال بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ قربانی اور زکوٰۃ کے سلسلے میں جو فرق ہے، لیکن صرف ہلکا سا یہ ذہن میں رکھے، زکوٰۃ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب نصاب کے مالک بن جاتے ہیں، چاہے وہ 7.5 تولہ یا 8 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ اس کے آس پاس کا چاندی ہو، اس کے جب آپ مالک بن جاتے ہیں تو آپ پر مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال گزرے اس کے بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس کچھ جائیدادیں ہیں، کچھ جائیدادیں وہ ہیں جو آپ کے استعمال میں ہیں، کچھ وہ ہیں جس کا صرف آپ کرایہ آتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ سال گزرے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن قربانی کے اندر تھوڑا سا نصاب میں تھوڑا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھے۔ وہ یہ کہ اگر آپ صاحب نصاب بنے تو اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سال گزارے، بلکہ اگر آپ 12 تاریخ کی عصر سے پہلے بھی اگر آپ نصاب کے مالک بن جاتے ہیں تو اب آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے جیسا مسئلہ نہیں ہے کہ سال گزرے تب کرے۔ دوسرا مسئلہ زکوٰۃ کے اندر یہ ہے، ایک ہے حوائج اصلیہ، ایک ہے ضرورت اصلیہ۔ حوائج اصلیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسا سامان گھر میں رکھا ہوا ہے جو روزانہ استعمال میں تو نہیں آتا۔ کوئی مہمان آ گئے، مثال کے طور پہ کانچ کا برتن ہے،
یہ سب جو برتن روزانہ استعمال میں تو ہمارے نہیں آتے، کوئی مہمان آ گئے استعمال میں آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر یہ برتن شمار نہیں کیا جاتا، لیکن قربانی کے اندر یہ برتن شمار کیا جاتا۔ اگر اتنا برتن آپ کے پاس ہے کہ اگر اس کی مقدار جمع کی جائے تو آپ نصاب تک پہنچ سکتے ہیں، تو اب آپ پہ قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح آدمی کے پاس کپڑے ہیں، آدمی کو 6 جوڑے، 2 جوڑے گرمی، 2 جوڑے سردی، 2 جوڑے بارش کے لیے کافی ہیں، لیکن اس شخص کے پاس زائد اتنے جوڑے ہیں کہ اگر اس کو ان 6 جوڑوں کو چھوڑ کر اس کے پاس زائد اتنے کپڑے ہیں کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو اب اس پر نصاب تک وہ پہنچ سکتا ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر یہ نہیں ہے، آپ کے استعمال کے بھاری سے بھاری کتنے بھی کپڑے ہو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لیکن قربانی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ضرورت سے زائد جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ اگر نصاب تک پہنچ رہی ہے تو اب آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور چیز گاڑی ہے، ایک گاڑی آپ کے استعمال کے لیے کافی تھی، لیکن آپ کے پاس 1 سے زائد گاڑیاں ہیں، بوقت ضرورت کام آتی ہے، روزانہ استعمال میں تو نہیں، یہ خراب ہے تو وہ استعمال بہرحال۔ تو زکوٰۃ کے اندر یہ جتنی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ تمام چیزیں استعمال کی جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس کو شمار میں نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز زائد ہے اس کو زکوٰۃ میں شمار کیا جاتا، لیکن قربانی کے اندر جو چیز ضرورت سے زائد ہے اس کو شمار کیا جاتا۔ اسی لیے ان چیزوں کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں جو فرق ہے اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ابھی سے نیت کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم میں سے جتنے لوگوں کو وسعت دی ہے سب کے سب عمدہ سے عمدہ قربانی کرنا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں میں سے ابھی قریب زمانے میں جو بزرگ گزرے، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین بھی رہے، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک عمل ہے، وہ عمل مجھے بے انتہا پسند آیا، اسی لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ حضرت 3 دمبے خریدا کرتے تھے، 3 بکرے خریدا کرتے تھے۔ پہلا بکرا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام، ایک اپنے نام اور ایک اپنے اہلیہ کے نام۔ پہلے دن جب نماز پڑھ کر آتے تو آپ ان تینوں بکروں میں سے جو سب سے اچھا بکرا ہوتا وہ لے کر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ذبح فرما دیتے تھے۔ 2 چیزیں اس کے اندر ہے، جو سب سے عمدہ بکرے کا انتخاب کس کے لیے کیا گیا ہے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ یہ محبت کا تقاضا بھی ہے، اور پھر جو زیادہ ثواب رکھتا ہے، جس دن زیادہ ثواب رکھتا ہے جو دن، اس دن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جو بکرا، جو قربانی کا جانور ہم کو چانس میں مل جاتا ہے اس کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر اگر اللہ نے ہم کو وسعت دی تو ہم میں سے ہر کوئی کرے، کیونکہ اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے قربانی کا اہتمام کرے اور ان چیزوں کے ساتھ اس نصاب کو ذہن میں رکھے۔ باقی کچھ فضائل اور باقی مسائل انشاءاللہ آئندہ آئیں گے، اور اس سے پہلے ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے یا اس کا ارادہ ہو تو وہ شخص چاند دکھنے کے بعد، ذی الحج کا چاند دکھنے کے بعد وہ ناخن اور بال نہ تراشے، اس سے پہلے تراش کر تیار ہو جائے۔ یہ سب حجاج کی، حاجیوں کی مشابہت کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، تاکہ جو نہ جا سکے وہ ان چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنا اجر پا سکے، ان کی مشابہت ہو سکے۔ اسی لیے ان چیزوں کا خاص لحاظ رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں صاف طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے یا قربانی کر رہا ہے اس کو چاہیے یہ کہ ذی الحج کا چاند دکھنے کے بعد کوئی ناخن، کوئی بال نہ کاٹے، انتظار کرے، اور انتظار کر کے جب اپنی قربانی ہو جائے اس کے بعد چاہے اپنے بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، اس کے بعد اجازت ہے۔ باقی عید کو آنے کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آئیں گے۔ بہت اہتمام، جو عید کے آنے کے سلسلے میں جو اہتمام نہیں ہوتا ہے
اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔